اس وقت آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا سارے دوست جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس پورے مجمع میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ سوائے اگر پتہ ہوگا تو چند بندوں کی، اس وقت سویڈن یہ بھی یورپ کے اندر ایک ملک ہے، انہوں نے سرکاری سطح پہ قرآن پاک کو چلایا، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی۔ یقیناً وطن عزیز جو ہے پاکستان یہ اس معاملے میں بڑے اونچے جذبات رکھتا ہے، ٹھیک ہے، لوگ اپنی محبت کا، اپنے ایمانی جذبے کا اظہار کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن میرے بھائیوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری دنیا اسلام کے اندر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان میں سے کسی ایک حکمران نے ابھی تک ہوش نہیں کی اور کسی نے جناب مذمتی بیان بھی نہیں دیا، اور اگر ان میں سے کسی کو کچھ تھوڑا موٹا ہو جاتا ہے تو جناب یہ چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں، یہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن سرکاری سطح پہ سویڈن کے اندر قرآن پاک کو آگ لگائی گئی، کسی نے کوئی بیان نہیں کیا، لیکن میں اسے چھوڑے ان غلیظ لوگوں کو، اس غلیظ ملک کو، ان کی نیچر کو، اسے آگ لگا، اسے چھوڑے۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں، جب کوئی غیر مسلم ہمارے دین پہ جناب ضرب لگاتا ہے، ہمارے مذہب پہ ضرب لگاتا ہے، شعائر اسلام کے خلاف بات کرتا ہے یا قرآن کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کوئی عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، بری بات کرتا ہے، تو ہمارے جذبات جو ہیں وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ آج تقریباً پورے پاکستان کے اندر، شاید بیرون ممالک جو ہیں ان کے اندر بھی خطبہ جمعہ پہ اس پہ علماء کرام جو ہیں وہ بات کریں، اور یقیناً کر رہے ہوں گے، لیکن بات یہ سوچنے کی کہ کیا آپ کے اس ملک پاکستان کے اندر یہ باتیں نہیں ہو رہی؟ آپ کے پاکستان کے اندر قرآن کی بے حرمتی نہیں ہوتی؟ آپ کے پاکستان کے اندر مسجدوں کے سپیکر نہیں اتروائے گئے؟ آپ کے پاکستان کے اندر رسول اللہ کی گستاخیاں ہوئی نہیں اور ہو نہیں رہی؟ آپ کے پاکستان کے اندر مساجد کو گرایا نہیں گیا؟ آپ کے پاکستان کے اندر جناب اگر سندھ اسمبلی کے اندر کروڑوں روپیہ، کروڑوں اربوں روپیہ جناب سکھوں اور ہندوؤں کے لیے بجٹ پاس کیا جائے، لیکن مسلمانوں کے لیے ایک چوانی بھی نہ جناب، بلکہ کچھ دینا تو درکنار، ظالم کے بچے ایسے ہیں، آپ جتنے بھی مساجد کے بل ہوتے ہیں نا، یہ جو واٹا کی طرف سے بل آتا ہے مانا، اس میں آپ غور سے دیکھیں تو اس بل کے اندر مسجد کا جو بل ہوتا ہے اس میں ٹی وی کا بھی بل ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے دینا کچھ خاص ہے۔ تو ہم قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس ملک کے اندر جناب غیروں کو تو چھوڑے نا، وہ تو کتے ہیں، وہ تو خنزیر اور سور سے بھی بدتر ہیں، ہم مسلمان اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کتنی غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ہم قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہمارے نزدیک ہم نے قرآن کو کتنی اہمیت دی ہوئی ہے، ہماری نظروں میں قرآن کی کتنی قدر ہے۔ آپ بازاروں میں دیکھیں، چوکوں چوراہوں میں آپ جا کر دیکھیں، جناب چھوٹے چھوٹے ڈبے جو ہیں وہ کھمبوں کے ساتھ لٹک رہے ہیں، توڑے لٹک رہے ہیں، پھٹے ہوئے شاپر لٹک رہے ہیں، ان میں قرآن پاک جو ہے وہ بھرے ہوئے، بہائی نالیوں کا پانی ان کے اوپر پڑ رہا ہے، نالی کے اندر قرآن گر رہے ہیں، سپارے قاعدے گر رہے ہیں۔ میں نے اپنے ان گناہگار ہاتھوں سے، جب ہماری پہلی مسجد تھی، ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا عرصہ ادھر ہوا تھا آئے ہوئے، میں نے اپنے ہاتھوں سے بارش کے بعد، گرمیوں کا موسم تھا، بڑی شدید بارش ہوئی، میں نے اپنے ہاتھوں سے جناب مسجد کے سامنے سے، یہاں محلے والے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شاپر جناب بھر کے دے کے بھیج دیتے ہیں، اور وہ بچے لے آ کے جناب مسجد کے باہر دروازے کے دائیں بائیں رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ بھائی یونس کے گھر کے سامنے تک میں نے اپنے ہاتھوں سے جناب قرآن کے اوراق میں نے جمع کیا۔ غیر مسلم کو ہوتے ہیں ہم قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دو نمبری ہے نا، یا تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنے سر پہ رکھا، ہم دن رات قرآن کی تلاوت کرتے ہو، ہم نے کیا کیا قرآن کی؟ اگر مسجد کے اندر 10 توڑے بھرے ہوئے ہوں تو مسجد کی انتظامیہ 500 روپیہ انہیں محفوظ جگہ پہ پہنچانے کے لیے کرایہ نہیں دیتی، وہ تو ہے ہی کتے۔
کتے کا کام ہوتا ہے بھونکنا. ان کے قرآن جلانے سے انہوں نے ٹھیک ہے دنیا کا غلیظ کام کیا ہے، لیکن ان کا قرآن کو جلانے سے قرآن کی عظمت میں کمی آ سکتی ہے؟ قرآن کی عظمت میں کبھی کمی نہیں آ سکتی. جناب اکبر بادشاہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا تو ہوا تھا، لیکن تھا ظالم. غیروں کے ٹکڑوں پہ پلنے لگا، جس طرح آج سارے پل رہے. غیروں کے اشاروں پہ جناب باندر کی طرح ناچتے. وہ کہیں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاتے. وہ کہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتے. میری بات ہے، کتا جو ہے جس کا کھاتا ہے اسی کا کھاتا ہے. یہاں سے کتا ٹکڑا دیکھے گا، کتا اسی کی طرف جناب جھکے گا. تو ان کا یہی حال ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ورنہ ہو نہ قرآن کو کچھ ہوگا نہ دین کو کچھ ہوگا. قرآن کل بھی عظمت و شان والا تھا، قرآن کل بھی زندہ باد تھا، قرآن آج بھی زندہ باد ہے. اور میرے نبی کا دین کل بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے، اور صبح قیامت تک یہ دین محمدی چمکتا ہے. سے کسی کے کچھ کرنے سے اس دین کو کچھ نہیں ہوتا. یہ دنیا کے سارے یہ جو جناب غیر مسلم کیا اور ان کے پالتو کتے کیا، یہ سارے بھی اگر مل جائیں تو خدا کی عزت و جلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. چونکہ رب فرماتا ہے مٹ گئے مٹتے ہیں سب آداء تیرے. آداء کہتے ہیں دشمن کو، اور اللہ نے اعلیٰ حضرت نے جمع کا صیغہ بولا، جتنے بھی دشمن مٹ گئے مٹتے ہیں آداء تیرے. یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا. اس لیے اپنے بچوں کا جناب اسلامی انہیں ماحول دیں، ان کی اچھی تربیت کریں. ورنہ یقین جانیں میرے ساری تقریر ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف. سبحان اللہ. اگر آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں نہ کریں گے، اور ہم یہ جو رونا روتے ہیں نا، اگر آپ اس میں کام نہیں نہ دھریں گے تو جو ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ آپ کی نہیں دیکھ رہی. رسول اللہ نے فرمایا تھا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، جو میں سن رہا ہوں وہ تم میں سے کوئی نہیں سن سکتا. اب میں سوچتا ہوں یہ حدیث پاک جب میں نے پڑھی، اب حضور نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ نبوت ہماری ذلت کو دیکھ رہی تھی، حضور کی نگاہ کرم ہماری رسوائی کو دیکھ رہی تھی، ہماری بے حسی کو دیکھ رہی تھی. مجھے بتائیں جب اتنے اسلامی ممالک میں سے کسی ایک مسلم حکمران نے جناب اپنی زبان کو اس معاملے میں حرکت نہیں دی تو گنبد خضرا میں مصطفیٰ کریم کا دل پر دکھ نہیں ہوگا. اور ان کے نہ بولنے سے مجھے بتائیں کیا ہوگا، ان کے نہ بولنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. اس لیے کہ جب دین اسلام پہ کوئی ضرب لگاتا ہے یا کوئی ایسی ویسی جناب اپنی گھنونی سوچ کا اظہار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی یہ اگر کچھ نہ بھی کریں تو کوئی ضرورت نہیں. رب تو چاہے تو ابابیلوں سے جناب ابرا کے پورے لشکر کو زمین کے اندر گاڑ دیتا ہے، لیکن یہ حضور کی کرم نوازیاں سمجھیں ٹھیک ہے کہ ہم پھر بھی بندے بنے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، نہ ہم بندر بنے، نہ ہم سور بنے، نہ ہم کتے بنے. یہ صرف کیا رسول اللہ کی کرم نوازی ہے. ایک عالم دین تھے اور وہ جا رہے تھے تو انہوں نے بازار کے اندر دیکھا ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا بزرگوں اس بازار کے اندر آپ جیسے نیک اور قرب خدا بندی رکھنے والے رب کی محبت میں دنیا سے بے نیاز لوگ، اور یہ بازار آپ کے بیٹھنے کی جگہ تھوڑی ہے. یہ دیکھو، اس نے کہا یہ بازار ہے اور یہ لوگوں کے پھرنے کی جگہ، یہ بری بات ہے. اس بزرگ نے کہا ذرا غور سے دیکھ، اس بازار میں تجھے بندے پھرتے نظر آ رہے ہیں. جب اس مجذوب نے اپنی نگاہ ولایت اس عالم پہ ڈالی نا، وہ عالم تھا سوال کرنے والا، ٹھیک ہے، تو اس عالم نے پھر جب اپنی بازار کے اندر نگاہ دوڑائی تو کتے بلے خنزیر. اب جیسے ہی اس کے اوپر سے وہ کیفیت ختم ہوئی نا اس عالم کی، تو اس نے دیکھا کہ وہ مجذوب تھا ہی نہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، پھر اس نے جناب دیکھا تو اسی طرح انسان پھرتے چلے نظر آ رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ہمارے اعمال کے جناب سائے ہیں جنہوں نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اس لیے یہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں لوگوں اب بھی حضور کے دین کی طرف آ.
नाफरमानियां छोड़ दो रब की, बिल्कुल नाफरमानियां अपने रब की छोड़ दो, वरना आपके बच्चे इधर रह जाएंगे, आपकी बीवी इधर रह जाएगी, दोस्त अहबाब इधर रह जाएंगे, जो आपको बुरे कामों की तरफ ले जाते हैं। शादी का मौका है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये खुशी कौन सी जिंदगी में बार बार आनी है। ये तुझे शैतानी मशवरे देने वाले सारे बार अपने हाथों से मिट्टी डाल के जनाब आ जाएंगे। ठीक है, वहां तूने अकेले हिसाब देना है, और तू और मैं तो दुनिया में हिसाब नहीं दे सकते। अगर हम में से किसी के सर को 4 दिन जनाब क्या चंद लम्हे के लिए दर्द चढ़ जाए तो हम तड़पना शुरू हो जाते हैं, और जब दुनिया में एक जनाब छोटा सा दर्द तू बर्दाश्त नहीं कर सकता तो कब्र के अंदर तो बड़ा मुश्किल काम है। कब्र के अंदर तो बड़ा मुश्किल काम है। हुजूर फरमाते हैं ऊंट की मानद, जिस तरह ऊंट की गर्दन होती है, हुजूर फरमाते हैं इससे भी वो बड़े बड़े गंजा सांप अल्लाह ताला कब्र के अंदर मुजरिम पे मुसल्लत करेगा। तू क्या समझता है कलमा पढ़ लिया तो बस मौज लग गई? नहीं, जब हुजूर के दीन से गाफिल बन के फिरेगा और पीट करके फिरेगा, गफलत की जिंदगी गुजारेगा और जनाब गफलत की नींद सोया रहेगा, शैतानी अमल के अंदर आंखें बंद करके चलता रहेगा, तो फिर तू क्या समझता है कि कब्र के अंदर तुझे रसूलुल्लाह बचाने के लिए आएंगे? हुजूर फरमाते हैं जब एक नाफरमान मुजरिम बेनमाजी उसे कब्र के अंदर दफन करके लोग तो आ जाएंगे, रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ताला इतना बड़ा अस्तहा गंजा सांप उस बंदे पे मुसल्लत करेगा, और वो एक बार डसेगा ना, एक बार डंग मारेगा तो करीम रऊफ नबी ने फरमाया 70 साल तक उसके एक बार डसने की तकलीफ के अंदर वो बंदा तड़पता रहेगा। हमने शराफत का लिबादा ओढ़ा हुआ है, ठीक है, लोग बड़े, ये बड़े अच्छे हैं, ये बड़े हाजी साहब हैं, ये बड़े नमाजी साहब हैं। अगर तेरे और मेरे ऊपर से शराफत का नकाब मेरा रब उठा दे तो एक लम्हे के लिए तू और मैं जलील होकर रह जाए। ये अपने रब का शुक्र अदा कर कि जिसने मखलूक की आंखों से हमारे ऐबों को छुपाया। अल्लाह अपने हबीब का सदका तौफीक दे।